اچھا پھر ایک خطرناک بات کیا ہے؟ پوچھئے۔ وہ خطرناک بات یہ ہے کہ جعلی پیر سے بیعت ہو جائے کوئی، اس کو بھی ہر حال میں کوئی نہ کوئی مکاشفہ شروع ہو جاتا ہے، باطن کی سیر تیر شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ مرید سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی میں سچے پیر کے در پہ بیٹھا ہوں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان پیچھے سے اس کو سیر تیر کرا رہا ہے۔ کہ جی ہم تو یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، یہ دیکھا وہ دیکھا، اس کو کیا پتا کہ کون دکھا رہا ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا بھئی پیر صاحب کی کرامت ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہلنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ایک بات کہی، اور میری توقعات یہ تھی کہ سرکار جو ہے اس کو بہت زیادہ یعنی اس کو ایک بہت بڑی بات قرار دیں گے اور مجھے مبارکباد دیں گے۔ لیکن جب میں نے سرکار کو بتائی اور سرکار نے اس کا بالکل برعکس جواب دیا تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ سرکار، مجھے چاروں طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا سرکار اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا شیطانی مخلوق بھی تجھے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سامنے پیچھے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے گی، تو سمجھ رہا ہے تیرے اندر سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ شریر جن ہیں، ان شریر جنوں کو شیطان استعمال کرتا ہے کہ جاؤ یہ جھوٹے پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے بیعت ہو گیا ہے، اب اس کے خواب میں جا کے اس کے ارد گرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، تو جنات نظر تو آدمی کو آتے نہیں ہیں، وہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں، وہ بندہ سمجھتا ہے دیکھو یار پیر صاحب نے کیا کرامت دکھائی ہے، مجھے تو اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ سمجھتا ہے میرے اندر سے آ رہی ہیں، وہ اندر سے نہیں آتی۔ جیسے اب پاکستان کا ایک واقعہ ہے، ایک گستاخ تھا لاہور میں، تو وہ مر گیا۔ اب لوگ جو ہے اس کی قبر پہ گئے۔ اب قبر پہ گئے تو کیا ہوا کہ ان کو اس گستاخ کی قبر سے، کیونکہ وہ منافقوں کے گروپ کا تھا، اس گستاخ کی منافق کی قبر سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اور لوگوں نے نعرہ لگا دیا یہ تو ولی تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی قبر میں جنات بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کر رہے تھے۔ اسی لیے جو رہنما کہتا ہے وہ مانو، تمہاری عقل میں نہیں آئے گی وہ بات، تم سوچو گے ابے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تم اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صحیح نہیں ہے، اسے معلوم ہے، اسے نظر آ رہا ہے، اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر چلتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ ادھر ہی، تم کہتے ہو مجھے محسوس تو ہوا نہیں کبھی۔ اب تم مجھے بتا تیرا رہنما بڑا ہے یا تیرا احساس بڑا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری سماعت جو ہے وہ ابھی بحال نہ کی ہو اور تجھے آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے تیرے کانوں پر پردہ ڈال رکھا ہو اور تو یہی سمجھتا رہے 10-20 سال تک کہ میرا ذکر ہی نہیں چلا، جبکہ ہم کو آواز آ رہی ہے تجھے نہیں آ رہی۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ اچھا اب جس نے مرشد کو پا لیا، اس نے اللہ کی آوازیں بھی سن لی، صدائیں بھی سن لی، ادھر ادھر کی سیر تیر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے سیر کہاں کی ہو رہی ہے اور کون کرا رہا ہے۔ وہ مرشد کامل کو کیسے پہچانے گا؟